اچھا پھر آگے کچھ ایسے لوگوں کی مثال آ گئی ہے، من الناس بار بار آ رہا ہے نا، ومن الناسی ومن الناسی. دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے بے وفا ہیں. ان کو دیکھو ایسے پیدا کیا، وہ بڑے ہو گئے، اسی رب نے جس نے پیدا کیا تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگے. وہ کو اتا پتا کچھ نہیں ہے، کچھ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے تم کیا تھے. ہاں اتنے یعنی احسان فراموش ہیں کہ اس کے بارے میں جھگڑے کرنے لگے. ٹھیک ہے، اب ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. اب ایک اور بندے کی مثال بتائی گئی، وہ من الناسی، لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے. کیسا ہے وہ؟ من یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، کنارے پہ رہ کے. جو کیسے عبادت کرتا ہے؟ کنارے کنارے پہ رہ کے. کنارے پہ رہنا کیا چیز ہے؟ یہاں پہ ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ عرب شاعری میں نا حرف لفظ کو یوز کیا جاتا تھا جب میدان جنگ میں کوئی جو سپاہی ہوتا تھا جو زیادہ لویل نہیں ہوتا تھا نا اپنی فوج سے، وہ کنارے کنارے پہ رہ کے لڑتا تھا. کیوں کنارے پہ رہ کے لڑتا تھا؟ کہ اگر میری قوم ہے جن کی طرف سے میں آیا ہوں، اگر یہ ہار گئے تو یہاں سے بھاگ جاؤں گا، اگر جیت گئے تو ان کے ساتھ ہی لگ جاؤں گا. وہ کنارے پہ ہوتا تھا نا تاکہ بھاگنا آسان ہو جائے. تو کنارے پہ انسان تبھی رہتا ہے جب کہ وہ اس نے بھگوڑا ہوتا ہے، جب بھاگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پورا پورا اندر وہ آتا ہے جو پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں بس یہ چیز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں میں سے بھی کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، مگر وقتی طور پہ وہ نا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، شورٹی نہیں ہوتی، باؤنڈری پہ رہتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حالات کو چیک کرتا ہے، حالات کو کیا سچویشنز آتی ہیں آگے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نُطْمَئَنَّ بِهِ، پھر اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا دین ہے بھائی. دیکھو ہم دین کی طرف آئے، میرے ہسبینڈ کا کاروبار بھی چمک گیا، مجھے اتنی برکتیں ہوئی، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، بڑا اچھا ہو گیا، گھر میں خوشحالی آ گئی، بچوں میں پہلے لڑائیاں ہوتی تھیں اب وہ بھی اچھے ہو گئے، بڑا اچھا ہوا. چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے بات کیا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش، اور میں نے آپ کو بتایا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ تپانا. یعنی اب جب بہت تیز گرم کی جاتی ہے نا کوئی چیز، وہ پھر تبھی میلٹ ہوتا ہے اور پھر امپیورٹیز الگ ہوتی ہیں نا، بہت تیز ہیٹ اس کو دی جاتی ہے. تو آزمائش میں بھی بڑے سخت حالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو نہیں نا آزما لیتا. جب سخت کوئی چیز آزمائش آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے بڑا سخت، تو کیا کرتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر. وہی بندہ جو پہلے خیر آنے پہ بڑا سیٹسفائیڈ تھا، اب جب کہ کوئی آزمائش آئی فوراً پلٹ گیا اپنے چہرے پہ، یعنی واپس ہو گئے. وہ پہلے کنارے پہ کھڑا تھا نا، واپس چلا گیا. یہ آیت خاص طور پہ، پہلے اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی آپ کو بتا دیتے ہو، پھر آپ کو اور بھی یہ سمجھ آئے گی. اور یہ صرف یاد رکھیں ایک چیز کے اس زمانے کے لیے نہیں ہم کہہ سکتے وہ تو ان لوگوں کے لیے تھا وہ ایسے کرتے تھے، اور منافق ہوتے تھے نا وہ ایسے کرتے تھے. نہیں، یہ سب زمانوں کے لیے. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دین کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، فائدہ ہوا پھولے نہیں سمائے، نقصان دیکھا بھاگ کھڑے ہوئے. اب بخاری میں جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو بات اور بھی سمجھ آ جائے کہ جب کئی اعراب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے تھے، اب مدینہ آ کے اگر بال بچے ہو گئے، جانوروں میں برکت ہو گئی، کہتے یہ دین بڑا اچھا ہے. اگر نہ ہوا تو کہتے یہ دین تو بڑا ہی برا ہے. استغفر اللہ. ابن ابی حاتم میں بھی یہ مروی ہے کہ اعراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اسلام قبول کرتے، واپس جا کے اپنے جانے یہ قبیلوں میں جاتے، اپنے علاقوں میں جاتے.
اگر اپنے ہاں بارش ہوتی، پانی پاتے، جانوروں میں، گھر میں برکت دیکھتے تو اطمینان سے کہتے بڑا اچھا دین ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھتے جھٹ سے کہہ دیتے کہ اس دین میں تو سوائے نقصان کے، خسارے کے کچھ بھی نہیں۔ اس پہ یہ آیت اتری تھی۔ یعنی اب اگر تو دیکھیں خوشحالی آتی تھی نا، جیسے ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو جاتا، یا اونٹنی بچہ دے دیتی، یا ان کو اور کوئی خوشی مل جاتی، تو دین کی بڑی تعریفیں کرنے لگتے۔ اور اگر کوئی بلا آ جاتی، مصیبت آ جاتی، مدینے کی ہوا ان کو سوٹ نہیں کرتی، یا گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، یا مال میں کوئی نقصان ہو جاتا، یا کچھ آتا، تو صاف ہی کہہ دیتے ہائے بڑی مشکلات ہیں اس دین میں، تو مشکل ہی مشکل ہے، ہم تو جب سے آئے ہیں یہ۔ تو یعنی دنیا مل گئی تو بڑے خوش ہیں دین سے، اور جہاں دنیا کا نقصان ہوا تو دین بھی برا ہو گیا۔ بعض تو مرتد ہو جاتے تھے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمیں ہمارا یہ جو لاس ہوا نا وہ پورا کر دیں، اور یہ اپنا دین واپس لے لیں آپ۔ یعنی یہ کوئی سودا ہے؟ یہ نہیں، ہم نا دین کو بھی لیتے ہیں تو سودے کے طور پہ۔ آج میں اللہ کے دین کا اگر کام کر رہی ہوں نا، سب کچھ اچھا ہونا چاہیے، اللہ کو میرے لیے سب اچھا کرنا چاہیے، اور اگر کچھ خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیماری آ گئی، ہسبینڈ کی جاب چلی گئی ہے، لوگ کیا فائدہ ہوا، اتنا میں دین کا کام کرتی تھی اور اتنا میں یہ کرتی تھی، اگر کچھ بھی نہیں تھا فائدہ کیا، میرے سارے یہ کرنے کا کیا فائدہ، میری نمازوں کا کیا فائدہ، میری ان تہجدوں کا کیا فائدہ، میرے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، کیا فائدہ ہوا مجھے سارا، چھوڑو ان سب چیزوں کو۔ یعنی اس طرح کی باتیں لوگوں کی، وہ ہم کہتے ہیں وہ منافق ایسے کرتے تھے، وہ بدو ایسے کرتے تھے، وہ تو بدو تھے اور وہ ڈفرینٹ قبائل سے آتے تھے نا، وہ کوئی یعنی کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوتے تھے جس کو کہیں گے کہ جیسے شہری لوگ ہوتے ہیں ذرا اس کے اندر ریفائن ہو چکے تھے، وہ بدو لوگ تھے۔ وہ اگر ایسا کرتے تھے، آج تو آپ اور میں تو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی کے پتہ نہیں کون سے بڑے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کو کیا پتا تھا جو کہ ہمیں پتا ہے، لیکن ٹریڈز تو وہی ہیں، طریقے تو ہمارے بھی آج وہی ہیں، عادتیں وہی ہیں۔ کسی کو میں نے کہتے ہوئے اپنی زبان سے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی ہم تو پتہ نہیں کیا ایسا ہوا، دین کی طرف آئے ہم تو ہمارا کاروبار اتنا نقصان ہو گیا، اچھے ہم دین کی طرف آئے۔ یعنی توبہ استغفار، قرآن نے خود ایسے لوگوں کی، قرآن پڑھ کے تو دیکھو، اس میں منافقین کی یہ مثال بتائی گئی ہے، وہ ایسے کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ہم اس طرح سے جب دین کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا بڑا ریگارڈ کر کے ہمیں بڑا کچھ دینا چاہیے۔ تو آپ کیا اللہ سے کوئی سودے بازیاں کر رہے ہیں کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، میں نے تجھے نمازیں کیا 4 دے دی، یا میں نے تیرے اوپر ایمان کے لیا، میرا بڑا احسان ہو گیا کہ اب تو میرے احسان کا بدلہ چکا؟ نعوذ باللہ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور استغفر اللہ ربی، کیا مثالیں دوں، میں تو دکھ بھی ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں میرا بیٹا اللہ نے چھین لیا، میں نے تو اب نمازیں بھی پڑھنی بند کرنی، میں نے کیا نماز پڑھ کے کرنا، پہلے نمازیں پڑھ کے مجھے کون سا کچھ مل گیا جو اب میں نمازیں پڑھوں؟ اللہ سے ناراضگی شو کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی۔ یہ وہ لوگ ہیں جتنی دیر کھا رہے تھے اتنی دیر تو بڑے مطمئن تھے، اور جب ذرا سا اللہ نے کچھ جھنجھوڑا، امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا، اسی وقت منہ پھیر لیا۔ دیکھ نہیں لیا ایوب علیہ السلام کو، کیا مثال ہم نے ان کی پڑھی، وہ تو نہیں پھرے کسی چیز سے، انہوں نے تو نہیں کوئی شکوہ کیا، وہ تو یہ کہتے بھی رہے کہ میں کیسے کس منہ سے اللہ کے سامنے یہ دعا کروں گی یہ بیماری دور کر دے، اتنے سالوں سے اس نے مجھے خوشحالی دی ہوئی تھی، میں تو اس کا نہیں آج تک شکر ادا کر سکا، اس کے شکر ادا کرنے میں 70 سال لگا دوں تو پھر بھی اس کے بعد نہیں میں اس کا شکر ادا کر سکتا، اس کی میں کیا بات کہوں کہ اللہ اس کو اب دور کر دے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جتنا ہمارے پاس کچھ ہے اس کا ہم آج تک نہیں کوئی قدردانی کر سکے، اس کے اوپر نہیں ہم شکر ادا کر سکے، ہم کیسے ذرا سی آزمائش آئے تو ایسے تڑپنے لگتے ہیں۔ یہ امتحان ہوتا ہے، اللہ آزما لیتا ہے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون ہے جو بس لالچ میں آیا تھا یہ مل جائے وہ مل جائے، اچھا ہونا چاہیے سب کچھ۔ نہیں، آپ اللہ کو کوئی آرڈر دیتے ہیں، کوئی ہوٹل میں گئے ہوئے ہیں، کوئی کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ گئے، ہم آپ کو پے کر رہے ہیں، ہم آپ کے کسٹمر بن گئے، ہمیں بہترین سروس ملنی چاہیے جی، یہ آپ کا رویہ اللہ کے ساتھ ہے؟
استغفر اللہ ربی کہ میں نے اس کا دین کیا امبریس کر لیا، میں نے اس کا کلمہ کیا پڑھ لیا، اللہ کے اوپر تم نے کوئی احسان کر دیا۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرتا، اللہ کو تو چاہیے تھا میری یہ، میں نے تو اتنی دعائیں کی اور ایسے نہیں ہوا۔ اس میں باقاعدہ ناراضگیاں ہو رہی ہیں اور اس میں سارا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور قرآن بھی چھوڑ دیا میں نے، یہ بھی چھوڑ دیا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ یعنی یہ ایک ریاکشن وہ شو کرتے ہیں کہ جی میں نے بھی نہیں اب تیرا نماز پڑھنی، میں نے بھی نہیں اب تیرا قرآن پڑھنا۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے، اور تمہارا تو یہی امتحان ہو گیا، تم نے تو اپنا آپ دکھایا ہے بلکہ کہ میں کیا چیز ہوں، میں کتنی ناشکری، اور میں کسی قابل ہی نہیں تھی، میں صرف مطلب کے لیے آئی تھی، میرا مطلب نہیں پورا ہوا تو میں چلی گئی۔ یہ وہ تو یہ تصویر دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں، اور یہ حال آج بہت کامن ہے، بہت کامن ہے۔ لوگ اس لالچ میں دین کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ ملے گا، اب پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول شروع ہو جائیں گی ہونی، پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں سب چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہو جانی چاہیے، اور کچھ عرصہ نہیں کچھ ہوتا تو پھر کہتے ہیں اچھا چلو خدا حافظ۔ ایسے دین کو، یعنی دین نہ ہوا سودا ہوا، اور دین کی طرف جو آ گئے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی بیماری ہے، مطلب بڑی سنسیریٹی سے آئے تھے لیکن اس کے بعد کوئی قربانی دینی پڑ گئی، کسی نے آپ کے حجاب کے اوپر کوئی 4 باتیں کہہ دی، یا کوئی گھر میں بیماری آ گئی، یا وہ حکومت اب آپ کے خلاف آ گئی ہے، وہ اب آپ کو اتنی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی، اب آپ کی ایک آزمائش ہو گئی، اب اس کے بعد کہتے ہیں نا بھائی اس دین میں تو بڑے مسئلے ہیں، اور یہ اور آج کل تو نہیں ایسے چل سکتا، اور چلو جی خدا حافظ۔ آج ہی دنیا کے اندر اسلام غالب آ جائے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے، اور اسلام کا عروج آ جائے، اور جیسے ہم اس زمانے میں تھے حضرت عمر کے زمانے میں، ویسے اسلام سارا غلبہ پا جائے پوری دنیا میں، تو دیکھنا سارے لوگ کیسے بھاگے بھاگے آتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ کیسے فخر کرتے ہیں، اور کیسے شوق کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کہتے ہیں ہم ہیں مسلم۔ ہاں، اور آج اگر اسلام کے اوپر ایسا وقت آ گیا، اسلام کا نام ہی ایک یعنی بدنامی کی اور برائی کا اور دہشت گردی کا اور اس طرح کا دنیا میں ایک سمبل سمجھا جانے لگا، تو سارے اپنی جان چھڑاتے پھر رہے ہو، بھاگ رہے اس سے، ہمارے ساتھ یہ نام نہ کہیں لگ جائے، بھائی لوگ مسلمان سمجھ لیں گے مجھے، یہ نام نہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو تم کیا پھر مسلمان ہو؟ تم تو جس وقت اس کو عروج کا وقت آئے گا تو اس کے ساتھ چل پڑے، وہ جب اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آ گیا تو تم اب اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اور تمہیں یہ ڈر لگ گیا کوئی مجھے اس کے ساتھ نہ پہچان لے، اسلام اور میں ساتھ ساتھ نہ نظر آؤں، کہیں لوگوں کو نہ پتا چل جائے ہم مسلمان، ہاں یہ اسپینش سمجھ لیں، ہمیں یہ سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں، کہیں نہ یہ پتا چلے کسی بھی میری اس سے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج جان چھڑاتے پھر رہے اس کو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک داغ کی طرح کوئی دھبا میرے اوپر نہ لگ جائے، اس سے پہلو بچاتے پھر رہے، اپنے کپڑے سنبھل کے چل رہے، اس کا یہ میرے اوپر نہ دھبا لگے، یہ دھبا لگ رہا ہے آج۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب یہ تاج تھا، لوگ سروں پہ پہننا چاہتے تھے فخر کے ساتھ۔ اسلام کو ایسے لوگ نہیں چاہیے، پھر اسلام کو نہیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو جب اسلام کا عروج آئے تو اس کی واہ واہ ہو دنیا کے اندر، اس کا بول بالا ہو، ہاں کئی کانٹیننٹس تک اسلامی حکومت ہوتا، تب تو اس کے ساتھ چپکنے پہ اپنے آپ کو فخر کریں، اور جب کوئی آج یہ الگ ہی آزمائش ہے، جب کوئی اسلام کے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ وہ دنیا میں بدنام ہو رہا ہو، تو تب اس سے دور ہٹتے پھریں، بجائے اس کے کہیں کہ اسلام تو میرا ایسے ہی ہے جیسے میرا بچہ ہے، ہاں میرے بچے کے اوپر کوئی حرف آئے تو میں بچے کو چھوڑ کے نہیں بھاگ جاتی، میں اس دھبے کو دھونے کی کوشش کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو اپنے سے نہیں جدا کر سکتی۔ اسلام کو وہ لوگ چاہیے، ایسے نہیں یہ جو پھینک پھینک کے جا رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں خاسرت دنیا والآخرہ، خسران ہے
نقصان اٹھایا انہوں نے، اس ایسے بندے نے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلا خسارہ، کھلا خسارہ. ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں، اپنے آپ کو ضرور دیکھیں، کہیں میں تو اس آیت میں نظر نہیں آ رہی. اس کے آئینے میں خود کو دیکھیں اور سوچیں کہ آج اسلام ایک فخر کی بات ہوتی، اور جدھر مسلمان جا رہے ہوتے اور جدھر اسلام ہوتا اور جدھر اسلام کا نام لیا جاتا وہاں پہ لوگ خوشی سے ویلکم کرتے، تو کیا جو میرا اس وقت رویہ ہوتا کیا وہی آج بھی ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں، ظاہر ہے اس وقت تو، ظاہر ہے آج تو ہم نے چھپنا ہی ہے کیونکہ اسلام کے بند نہیں. اسلام تو وہی ہے، اسلام نہیں بدلا. ہاں مگر ہم بدل جاتے ہیں نا. جب ہمیں اس کا مطلب دنیا چاہیے نا، جب اس کی وجہ سے فائدے مل رہے ہیں، جب اس کا عروج ہے، جب اس کی وجہ سے واہ واہ ہو رہی ہے، تب تو ہم اس کے ساتھ لگنے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. اور جب اس کی وجہ سے کہیں ہمیں مشکل پڑ رہی ہو کسی ایئرپورٹ پہ، کسی جگہ پہ، کسی ملک میں رہتے ہوئے، تو تب ہمیں اسلام جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے کوئی کلنک کا ٹیکا ہے، نعوذ باللہ کہ جو ہمارے لگ گیا تو پتہ نہیں ہم بدنام نہ ہو جائیں. یہ بس یہ آیتیں سبحان اللہ چاہے 1400 سال پہلے بھی اسی طرح جیسے اس وقت زندہ تھیں، آج بھی اسی طرح زندہ ہیں یہ آیتیں قرآن کی. سبحان اللہ، واقعی یہ زندہ کتاب ہے. کیسے ہر ایک کو جو ہے نا قرآن جیسے جھنجھوڑ دیتا ہے، انسان کو آئینہ دکھا دیتا ہے، شکل دیکھ لو اپنی اس کے اندر، تم کہاں کھڑے ہو، کیا ہے تمہارے ایمان کا لیول. تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو، نقصان ہو جائے گا. جو ایک پہلے یہ جو سمجھ لیں خسارے کا لفظ، جو خسارہ ہے نا وہ اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں انسان کی انویسٹمنٹ بھی ڈوب جائے. آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں منافع کا ایک آپ کو ہوتا ہے کہ منافع ملے گا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سے محفوظ رکھے، انسان کا سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے. خسران وہ خسارہ ہے، وہ نقصان ہے جس میں انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی نا اس دنیا میں کہ ان سے فائدہ اٹھاتے، اس نے ان نعمتوں سے آگے کیا اپنی آخرت بنانی تھی، اس نے تو اسی زندگی کو بھی گنوا دیا، اس وقت کو گنوا دیا، اس دین اللہ نے اس کی نعمت دی تھی سب کچھ گنوا دیا اس نے. آخرت کی کیا بنانا اس نے تھا. یہ ہے اصل خسارہ، یہ اصل نقصان. مبین ہے، یہ مبین، کلیئر، واضح، اوپن ہے سب کے سامنے. یہ ایسا نہیں ہے جو آپ چھپا سکیں. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پکارتا ہے اس کو جو نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ دیتا ہے. وہ لوگ پھر اسلام کو چھوڑ کے نا پھر چلے جاتے تھے انہی کے پاس. اب ہم پھر سے اپنے بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ اسلام میں ہمیں کہاں فائدہ ملا، تو اللہ کو چھوڑ کے اس کے پاس گئے جو نہ نقصان دیتا ہے اور نہ فائدہ. جو لوگ اسلام کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی اور جاتے نا من دون اللہ، وہ بتوں کے پاس جاتے تھے. اگر کوئی آج کسی اور کے پاس بھی چلا جاتا ہے جس کے پاس وہ سمجھتا نہیں اسلام کو چھوڑو اس کے پاس جاؤ وہاں سے فائدہ ملے گا، تو نہ وہ فائدہ دیتا اور نہ نقصان دیتا. یہ ان کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں بتوں کے پاس جاتے تھے. آج بھی کئی بت ہیں نا جن کے پاس جا کے لوگ سوچتے ہیں یہاں سے فائدہ مل سکتا ہے، یہ ہمارا نقصان ہٹا سکتے ہیں. وہ تو خود اپنا بھی نہیں، نہ نقصان اور نہ نفع پہ قادر ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی، یعنی کھلی گمراہی، یہ واضح ہے. دور نکل گئے گمراہی میں، سیدھا راستہ اتنی دور رہ گیا ہے ان کو نظر بھی نہیں آ رہا، اتنی دور چلے گئے گمراہی میں. گمراہ ہوتے نا گم راہ، راستہ گم کر دینا، راہ کو گم کر دینا. راہ گم کر دی اور جب آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں اور رانگ ایگزٹ لے کے دور نکل جاتے ہیں، اب ہائی وے بھی نہیں نظر آ رہی، اتنی دور نکل گئے. یہ یدعو لمن، پکارتا ہے البتہ اس کو جو کیا ضرہ اقرب من نفعہ، جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے.
اس کا نقصان زیادہ قریب ہے. ایسے کو پکارتا ہے جن کو پکارنا نقصان دہ ہے، جن کو پکارنا نقصان دہ، اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. زمخشری کہتے ہیں یہاں بھی بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ یعنی ان کو کہا گیا من، حالانکہ من تو کہا جاتا ہے کسی، میں نے بتایا نا، پرسن وغیرہ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ بتوں کو ہی کہا گیا کہ من، کے ان کو نقصان زیادہ ہے ان کو پکارنے کا. اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نفع بھی ہے؟ نفع نہیں ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے، دینے والا تو اللہ ہے، مگر ان کا نقصان زیادہ یعنی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں انہی سے مجھے ملا ہے، انہی کے راستے ملا ہے، یہ اسی نے میرا کام بنا کے دیا ہے. اس کو ایک تسلی سی ہو رہی ہے، اس کو ایک وہ نہیں، دینے والا وہ رب بھی ہے. کہا گیا تو بتوں کو ہے من یہاں پہ، حالانکہ وہ زندہ کے لیے آتا ہے من، لیکن یہ بھی انہوں نے فرمایا زمخشری نے کہ یہ بھی بتوں کی بات ہو رہی ہے. دوسری انٹرپریٹیشن جو زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ من کہا گیا ہے لوگوں کو، من کہا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں سے نفع حاصل کرنا چاہتا تھا، ان لوگوں کو راضی کرنا چاہتا تھا. جب اسلام کی طرف آیا تو لوگوں نے اس کو تانے دینا شروع کر دیا، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اس کی وہ عزت ہی نہیں رہی جو پہلے تھی. تو اس کے بعد یہ اب لوگوں کی طرف واپس چلا گیا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دوبارہ اپنے بتوں کو پکارنا شروع کر دیا. تو اب پکارتا ہے، یدو پکارتا ہے، بتوں کو پکارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیوں بتوں کو پکارتا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو میں راضی کر سکوں. تو اس راضی کرنے کا اس کو ضرر زیادہ ہے بجائے نقصان زیادہ ہے بجائے نفع کے. سمجھ آئی یہ بات؟ سمجھ آئی؟ یعنی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ بتوں کی پوجا کی طرف واپس آ گیا. اب ان بتوں کو پکارنا ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کا نقصان زیادہ ہوگا. حالانکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں لوگوں کو راضی کر لوں گا تو یہ کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں مجھے فائدہ دے دیں گے، میری عزتیں بحال ہو جائیں گی. جیسے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جب اس کو لوگوں نے بہت لان تان کیا اور اس نے دیکھا میری نہ عزت رہی ہے نہ میرا وہ مقام رہا ہے لوگوں کی نظر میں، اس نے اس کے بعد اس دین کو چھوڑا اور واپس چلا گیا. تو ایسے بھی لوگ ہوتے تھے. جب ان کو پتا چلتا تھا کہ اب ہمیں کچھ نہیں مل رہا یہاں پہ، شیبہ بن ربیعہ، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں جا رہا ہوں واپس اپنے اسی بت پرستی کی طرف، یہاں سے تو مجھے نقصان پہنچا ہے. اور اس کا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے پکارنے والے کو نا اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس کو وہ پکارتا ہے. کرنا تو کام اللہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کے حوالے ہی چھوڑ دیتا ہے اس کو. لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا برا مددگار اور کتنا برا ساتھی ہے جس کے ساتھ اس نے دوستی لگائی ہے اللہ کو چھوڑ کے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کے صالح عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو جمے رہتے ہیں ایمان کے اوپر، چاہے اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، اسلام فلرش کر رہا ہو یا اسلام دنیا میں بدنام ہو رہا ہو، چاہے آسانیاں آئیں یا مشکل آئے، چاہے بیماریاں آئیں اور فقر و فاقہ آئے، یہاں پہ صحت کے دن ہوں اور بڑی عیاشی مل جائے، کچھ بھی ہو، وہ اسی راستے پہ لگے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. ایمان لا کے وہ اپنے ایمان کے اس دعوے کو سچا کیسے کرتے ہیں، کیسے کیسے ثبوت دیتے ہیں. اب کہنے کو تو میں بھی کہوں میرا تو ایمان ہے اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر، اس پہ رسول ہونے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر پہ، یہ سارے میں ایمانیات کا دعویٰ کروں، میں کیسے پتا چلے گا میرا ایمان سچا ہے یا نہیں؟ وعامل الصالحات سے پھر ثبوت دیتے ہیں اپنے ایمان کا، جو زبانی باتیں نہیں، ایمان کا ثبوت صالح عمل سے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان وہ ہے جس کی جڑیں دل میں ہوتی ہیں اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. عمل ہے پروف دو نا،
اب ایمان کا کوئی سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں جو آپ کسی کو دکھا دیں، یہ دیکھیں میرے سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے. کیسے پتا چلے گا آپ کے اندر ایمان ہے؟ وہ آپ کے عمل سے پتا چلے گا. لوگ کہتے ہیں ہمارا تو دل ہے نا، دل بس دل میں ہے نا ہمارے، ہمیں نہیں کسی کو ظاہر کرنے کی ضرورت. دل میں ہے تو وہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا کیونکہ وہ عمل میں آئے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل کرے گا جو ایمان لا کے، اور ایمان کیسا ایمان ہے جو میں نے بتایا کہ رین اور شائن کسی طرح کے حالات میں، وہ فصلی بٹیرے نہیں ہیں کہ جس وقت جیسے بولتے ہیں بادشاہ یا کوئی بھی دنیا کا صدر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں جب تک اس کے پاس کرسی ہے، یا کرسی نہیں ہوتی تو اس کو سلام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے، ہمیشہ جمے رہتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں. ان کے لیے ان اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے کنفرم کرانے کی ضرورت نہیں، جو چاہے کرے. من کانا یظن، اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے. اب یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے جو یہ کہے، دو اس کی انٹرپریٹیشن ہے، دونوں میں آپ کو بتا دوں. جو یہ کہے گا نا کہ ہاں اللہ ہماری مدد نہیں کبھی کرے گا، بس اللہ نے ہماری مدد کرنی ہی نہیں ہے، مایوس ہو چکا ہے. سب سے پہلے اس کی بات دیکھتے ہیں. من کانا یظن، جو کوئی یہ سمجھتا ہے اللہ ینصرہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی. کس کی؟ یعنی اس بندے کی. اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز نہیں مدد کرے گا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. یعنی وہ کہتا ہے میری نہیں اب مدد ہونی، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس سب ختم ہو گیا، اب اللہ نے کچھ نہیں کرنا. اب اس کی امید ختم ہو چکی ہے، بالکل مایوس ہو چکا ہے. اچھا چلو نہیں اللہ نے کرنا، جاؤ پھر فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، جو ایک رسی کھینچ لائے آسمان سے، ثم ليقطع، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے. اور یہ کہا گیا کہ یعنی یہ ایک یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خودکشی کر لے. ایک آسمان سے رسی کھینچ، اور آسمان کی انٹرپریٹیشن بعض جگہ پہ چھت بھی کی گئی ہے. ابن عباس نے چھت بھی کی ہے، یعنی وہ چھت سے ایک رسی کھینچ لے اور کاٹ لے اپنے آپ کو، یعنی اپنی آپ کو ختم کر لے. فَلْيَنْظُرْ، پھر چاہیے کہ دیکھے، پھر اس کے بعد دیکھ لے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ یہ اس کی چال، یہ اس کا کرنا، یہ اس کا جو مکر ہے، یہ اس کے کچھ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اب اس کو یہ اس بات پہ غصہ ہے، اور اس بات کے اوپر اس کو وہ ہے کہ اللہ نے نہیں میرے لیے کچھ مدد کری اور نہ کرے گا، اور اب آئندہ بھی نہیں کبھی کرے گا، تو ٹھیک ہے پھر جاؤ خودکشی کر لو، پھر مر جاؤ پھر جا کے، اور کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں، اللہ نے کبھی بھی نہیں کرنا ہی نہیں، اس نے میری مدد ہی نہیں کرنی، بس کچھ بھی نہیں اب ہونا، اس نے نہیں کرنا. اب بھائی اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے تو جاؤ پھر، اس کے بعد اللہ کے سوا تو کوئی اور ہے نہیں جس نے کرنا ہے، تو جاؤ پھر جاؤ ختم کر لو اپنے آپ کو. یعنی ایک بات کہی گئی کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ جاؤ اپنے غصے کو اس طرح ٹھنڈا کرو. اللہ کے اوپر تو کسی کی اتھارٹی نہیں کہ اس سے کچھ کرائے یا نہیں کرائے، اگر تم اتنے مایوس ہو گئے پھر جاؤ ختم کر لو اپنے آپ. اچھا اب دوسرا اس کا معنی جو وہ ہے وہ یہ ہے، ینصرہ کی ضمیر جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں مدد کرے گا اپنے نبی کی دنیا اور آخرت میں، اللہ نے نہیں مدد کرنی، یعنی قریش مکہ دشمنی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کبھی نہیں مدد کرے گا اپنے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں، تو وہ اتنے شدید اس کے اندر غصے کے اندر اس میں ان کو چاہیے کہ پھر ایک رسی آسمان سے ایک رسی کھینچ لائیں، پھر اس کے اوپر چڑھیں، پھر جائیں اوپر سے جا کے نا وحی کا جو سلسلہ ہے وہ کاٹ دیں، وہ چینل ہی کاٹ دیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے. پھر دیکھ لیں کہ ان کی اس چال سے ان کے غصہ کچھ ٹھنڈا پڑتا ہے، ہاں ان کو کوئی چین آتا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ تو کر نہیں سکتے وہ، تو پھر ٹھیک ہے تم اللہ کی مدد کاٹ دو نا، جاؤ. جیسے پہلے سورہ آل عمران میں کل موتو بھی غیظکم، اتنے اپنے غصے کے اندر لوٹ پوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو کہتے ہیں مر جاؤ پھر اپنے غصے کے اندر ہی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے نازل کیا اس کو کھلی نشانی، کھلی آیات ہیں، کلیئر بالکل سائنس ہے. یہ ہر آپ نے دیکھا ہے ساری باتیں کتنی واضح ہیں، کون سی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی.
اس کے بعد بھی کوئی نہیں سمجھے تو ان اللہ یہدی من یرید، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو واقعی سیریس ہوتا ہے ہدایت لینے میں، جو بات کو سمجھتا ہے. آیتیں تو بالکل واضح ہیں، اس میں سے کوئی لوگ راستہ پا لیتے ہیں، اللہ بھی ان کو راستہ دکھاتا ہے. اور کوئی لوگ نہیں آنا چاہتے تو آپ دیکھیں، اندھے کو دکھا نہیں سکتے، بہرے کو سنا نہیں سکتے. جو نہیں سننا چاہتا، جو اپنے کان بند کر لینا، آپ نہیں سنا سکتے. ان الذین آمنوا، اب یہاں پہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک ایمان والوں کا گروہ ہے، اور اس سے آگے 5 لوگوں کی اور بات کی گئی ہے جن کو سیپریٹ کیا گیا ایمان والوں سے. دیکھیں ان الذین آمنوا، اور کہا جا سکتا تھا والیہودا والنصارا، اس طرح کہا جا سکتا، مگر پھر اس کے بعد سیپریٹ. آمنو سیپریٹ ہے، اور اس کے بعد والذین ہادو والصابین والنصارا والمجوسا والذین اشرکوا، یہ 2 گروپس بن گئے، ایک ایمان والوں کا اور دوسرے گروپ میں باقی سارے ہیں جو یہودی ہو گئے، جو صابی ہو گئے. صابی کیا ہوتے تھے وہ زمانے میں؟ صابی کہتے تھے جس نے اپنا دین چھوڑ دیا. کہتے ہیں یہ بھی پہلے یعنی یہود و نصارا سے نکلے ہوئے، پھر انہوں نے خود ہی اپنا دین بنا لیا. بہت ساری اس کی انٹرپریٹیشن. صابی کون تھے؟ بعض کہتے ستارہ پرست تھے، بے دین لوگ تھے، واٹ ایور. صابی جو تھے نا وہ بھی اس طرح سے شرک کرنے میں تھے. والنصارا، اور جو نصرانی ہیں، والمجوس، اور جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ جو سارے لوگ جنہوں نے شرک کیا. جی اس میں مشرکین سارے ہی آ جاتے ہیں. تو اب کیا ہے، ایک طرف ایمان والے اور ایک طرف یہ پورا گروپ ہے جس میں یہ سارے لوگ ہیں. اچھا آپ نے دیکھا 2 کو ورب کے ساتھ کیا گیا، باقی ساروں کے لیے اسم ہے، ناؤنز ہیں. صابین، نصارا، مجوس، یہ سارے ناؤنز ہیں. لیکن والذین ہادو جو یہودی ہو گئے، والذین اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یہ اس وجہ سے یہ 2 لوگ تھے، 2 گروپس تھے جو مکہ میں مشرکین مکہ اور مدینہ میں آ کے یہود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے. ان کو ڈسٹنگوش کر دیا گیا. تو ایک طرف ایمان والے ہیں، دوسرا یہ سارا گروپ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، اللہ ہے جو فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، خود دیکھ رہا ہے. خود گواہ کون ہوتا ہے؟ شاہدہ کہتے ہیں حاضر کو، جو یعنی خود وٹنس ہو کسی چیز کا. اللہ تعالیٰ یعنی خود یہاں پہ حاضر نہیں ہے فزیکلی، لیکن وہ اپنی صفات کے لحاظ سے وہ کیونکہ بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، تو وہ ہر چیز پہ خود وٹنس ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اس لیے یہ یہاں پہ کہا گیا کہ ہر گروہ کہتا تھا ہم ٹھیک ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، ہمارا ہی دین بالکل صحیح دین ہے. تو بتا دیا گیا کہ یہ یہاں پہ دنیا میں نہیں اس چیز کا فیصلہ کر سکتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. حق تو اللہ نے واضح کر دیا، آیات بینات اللہ نے اتار دی ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو قیامت کے دن بالکل فیصلہ واضح ہو جائے گا. اور یفصلو ایک یحکم ہوتا ہے کہ یعنی اس میں بھی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ایک یفصلو ہے ایسا فیصلہ کرنا ہر چیز بالکل کلیئر واضح ہو جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، بالکل الگ الگ ہو جائیں کون کیا کرتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ساروں کی گروہوں کی بات کر کے، سبحان اللہ، کہ کبھی تم نے دیکھا، علم ترا، کبھی سوچا تم نے کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی کچھ پوجتا ہے. دیکھو تو صحیح، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، سجدہ کر رہے ہیں اس اللہ کو جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، ملائکہ ہیں یا پتہ نہیں اللہ کی کوئی اور بھی مخلوقات ہیں، ہمیں نہیں پتا، وہ سب سجدہ کر رہے ہیں. اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، اور سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، اور چاند بھی سجدہ کرتا ہے، اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، اور پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، امیزنگ، اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، اور بہت ساری انسان بھی، کثیر من الناس، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. ناس کی تو ابھی بات ہم کرتے ہیں کیونکہ ناس میں سے اور بھی ہیں جو نہیں کرتے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ہیں جو
اللہ کو چھوڑ کے اور ان کے آگے جھکتے ہیں. شمس یا قمر یا نجوم، چلو شمس اور قمر تو چلو ایک ہی ہیں، گو کہ آپ سائنس کہتی اور بھی سورج ہے، بٹ جو ہمارا سورج ہے ایک ہی ہے اس سولر سسٹم کا، چاند ہماری ارتھ کا ایک ہی ہے. ستارے بہت سارے ہیں. ستاروں کا نہیں کہا گیا کہ کثیر من النجوم جو ہیں جو وہ سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان کے اوپر عذاب کا سخت ہو گیا کیونکہ کچھ ستارے سجدہ کرتے ہیں کچھ نہیں. یہاں پہاڑ ہیں کچھ سجدہ کرتے ہیں کچھ نہیں. نہیں، پہاڑ بھی جو ہیں سارے کے سارے ہی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سارے کے سارے ہی سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی سارے کے سارے ہی سجدہ کرتے ہیں. ستارے آج وہ کہتے ہیں ٹریلین اینڈ ٹریلینز ہیں ستارے اس کائنات میں، سارے کے سارے سجدہ کرتے ہیں. یہ سب ہیں جو سجدے میں شامل ہیں، سب ہیں جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے اندر آپ امیزنگ بات دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے، ایک تو سجدہ ہے نا جیسے یعنی سجدہ اطاعت جس کو کریں گے، اطاعت کا سجدہ یعنی وہ سجدہ ہے جس میں تو آ گیا کہ سب جتنی بھی یہ ان کی ساری چیزیں یہ بتائی گئی ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت میں ایسے ہیں کہ ایک پل کے لیے بھی یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. کہ سورج ایک پل کے لیے بھی کہے میں نے نہیں آج نکلنا، میں نے کل نکلنا ہے، میں نے آج دیر سے، آج میں بڑا تھک گیا ہوں، میں کل آؤں گا، یعنی ایک پل کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے ان کے اندر. اطاعت ہے، یہ ایک سجدہ اطاعت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر بچھ جانا، جھک جانا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ سجدہ ہو گیا. ایک دوسرا سجدہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم فزیکلی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ عبادت جس کو کہہ لیں. ٹھیک ہے، وہ سجدہ بھی ہے، وہ سجدہ بھی سب کے سب کرتے ہیں، سب کے سب. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا ہے، یہ بخاری اور مسلم میں، کہ ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کو پتا ہے اور اس کے نبی کو، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے. آپ نے فرمایا یہ عرش تلے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اس سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں نکلوں کہ نہیں نکلوں. تو جب اجازت ملتی ہے نا تو پھر یہ نکلتا ہے، اور وہ وقت آ رہا ہے کہ اس سے ایک دن کہا جائے گا جہاں سے آیا وہیں واپس چلا جا. تو یہ پھر مغرب سے ہی نکلے گا. سبحان اللہ. اب آپ کہیں گے وہ جی ہم نے تو سائنس میں یہ پڑھا ہے تو اس میں یہ پڑھا ہے. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حق ہے بات، وہ سچی ہے بات وہ. اب سائنس کے تھرو ہمیں کیا سمجھ آتے نہ، ہم تو یہ بھی نہیں پھر سوچیں گے کہ کبھی یہ بول بھی سکتے ہیں یا یہ کوئی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کو بھی آپ سائنس سے پھر کہاں پروف کریں گے. تو وہ تو چیزیں کو چھوڑ دیں، بس اس بات کو سمجھ لیں کہ سورج بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ ایوری ڈے نکلتا ہے. اتنا بڑا سورج ہے، لاکھوں گنا بڑا زمین سے، تب بھی اس کا یہ حال ہے. اور زمین کے اوپر ہم خود کھڑے ہوں تو نقطے سے زیادہ ہم خود نہیں نظر آئیں گے، اور زیادہ اوپر چلے جاؤ تو نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنے چھوٹے ہیں ہم. اور زمین تو چھوٹے سے گیند کی طرح، اس کے مقابلے میں سورج اتنا بڑا ہے. وہ سورج اور اس سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں اس کائنات کے اندر، سب جھکے ہوئے ہیں. مجال ہے کہ وہ کوئی ذرا سی بات ادھر ادھر سے کر دے، یا کوئی ذرا سی نافرمانی کریں، یا ذرا سی کوئی اللہ کی اطاعت کے اندر کمی بیشی کر دیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پہاڑ، درخت، پہاڑوں کا کیسے سایہ ہے کہ پہاڑ بھی جو سجدہ ہے وہ کیسے ہے کہ سائے کی صورت میں، کہ پہاڑ بھی جیسے اس کا سایہ جھکتا ہے اور اٹھتا ہے، جی بالکل اس کی طرح کے جیسے کہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اٹھ رہا ہے. سورج بھی نہیں آپ دیکھتے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سورج صبح کو نکل رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سجدے میں پڑا ہوا تھا ساری رات اور اٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے، اور پوری دوپہر ہو جاتی تو جیسے اٹھ کے بالکل پورا کھڑا ہو گیا ایک انسان، ہے نا. اس کے بعد پھر جھکنے شروع ہو جاتا ہے مغرب کی طرف، جیسے کہ کوئی رکوع میں جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، پھر مغرب ہو جاتی تو بالکل سجدے میں چلا گیا. پوری پوزیشن ویسی ہے، اٹھا اور پھر اب کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد پھر چلا گیا. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے اللہ کے سامنے
تسبیح کرتے ہیں، اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، لیکن تم ان کی نہ تسبیح کو جانتے ہو نہ ان کی نمازوں کو جانتے ہو، اور سب کو اپنی اپنی نمازوں کا پتہ ہے کہ اس کی نماز کیا ہے۔ بلکہ اور پہاڑوں کا تو یہ بھی ہے، یہ تو اس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں کہ پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے آج تمہارے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی گزرا ہے، اسے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی گزرے۔ دیکھیں اتنی زیادہ یعنی ان کے اندر ان چیزوں میں شعور ہے، لیکن نہیں وہ پتھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا، نہیں تھے ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیڈ چیزیں ہیں، ان کو کیا پتا، یہ تسبیح بھی کرتی ہیں، یہ نماز بھی پڑھتی ہیں، اور یہاں سے پتا چل گیا کہ یہ سجدے بھی کرتی ہیں، سجدے بھی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں، ان سر جھکا کے کھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جب انسان سجدے کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی ہے یہ، تو پھر وہ مخلوقات کے اگینسٹ جس پہ پوری کائنات ایک طرف چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں نا جدھر سارے چل رہے ہیں سب یہی کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گی، تو اگر سب کے پیچھے ہی چلنا ہے نا تو یہ دیکھ لیں کہ سب کیا کر رہے ہیں، سارے ہی سجدہ کر رہے ہیں، اطاعت کا سجدہ بھی کر رہے ہیں اور عبادت کا بھی کر رہے ہیں، تو پھر ان کے پیچھے چلے نا، اگر آپ نے کثرت ہی دیکھ کے چلنا ہے۔ سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور سب ایک طرف چل رہے ہیں، ہم اپوزٹ طرف چل رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں درختوں کا سجدہ، اور ان کا، اور ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ایک درخت ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے آپ سترا سا رکھتے ہیں نا، تو جب میں سجدے میں گیا تو وہ درخت بھی سجدے میں گیا، اور میں نے سنا وہ اپنے سجدے میں پڑھ رہا ہے کہ اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ لے، اور میرے گناہ معاف کر دے، اور میرے لیے اسے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، اور اسے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی، پھر سجدہ کیا، اور یہی دعا آپ نے بھی پھر اپنے اس سجدے میں پڑھی جس کو میں سن رہا تھا، جیسے جو اس آدمی نے اپنے خواب میں بتائی تھی کہ مجھے خواب میں ہی آیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی یہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اور ان میں بھی شعور ہے۔ اور پھر جانوروں کا بھی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانور کی پیٹھ کو اپنا ممبر نہ بنا لیا کرو، کہ بہت سی سواریاں اپنے سوار سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی انسان تو شاید اللہ کا ذکر کرنا یاد رکھے کہ نہیں رکھے سواری پہ بیٹھ کے، مگر بہت سی جانور ہیں نا، وہ انسان جو اس کا سوار ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اور لیکن جب ساری چیزیں سب کی سب کرتی ہیں، ان میں سے کسی چیز نے بھی ایک نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں کرنا، لیکن جو انسانوں کی بات آئی نا، تو انسانوں میں البتہ دو گروپ ہے۔ ایک گروپ وہ ہے کہ جو اللہ کے آگے سجدہ کرتا، اور ایک کے حق کے اندر عذاب لکھ دیا گیا، اس کے لیے عذاب چسپاں ہو گیا، اس کے لیے ثابت ہو گیا، کنفرمڈ ہے اس کے لیے عذاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سجدے سے انکار کرنے والا ہے، اس کا سارا جسم اللہ کی اطاعت کرتا ہے، سارا جسم، آپ دیکھیں سانس ہیں پھیپھڑے ہیں سب اللہ کے کن کہنے کے اوپر چل رہے ہیں، سب اطاعت کر رہے ہیں، لیکن وہ خود اللہ کے آگے نہ سجدہ عبادت کرتا ہے نہ سجدہ اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ اسی طرح کثیروں من الناس جو سجدہ عبادت تو کرتے ہیں، کثیروں من الناس ایسے بھی ہیں جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں، جھکے ہوئے رہتے ہیں اللہ کے آگے، سبمٹ کر دیتے ہیں، وہ سجدہ اطاعت بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ سجدہ اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، اور سجدہ ہی اظہار ہے انسان کا، کہ انسان اللہ کے آگے بس اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے۔ دیکھیں سجدہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی پیاری چیز ہے، اس لیے کہ سجدے سے زیادہ نیچی کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے، اس سے کوئی نیچے نہیں ہے پوزیشن۔ استغفر اللہ ربی، ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بعض شاعریوں کے اندر
شاعروں نے محبوب کے لیے سجدے تک کے لفظ استعمال کیے. وہ وجہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ نیچے کوئی جھک نہیں سکتا. دیکھو خود رب ہے صرف اس لائق کہ اس کے آگے اپنی جبیں جھکائی جائے, اپنا ماتھا ٹیکا جائے. یہ انسانوں کے آگے ٹیک دیتے ہیں, کبھی بتوں کے آگے, کبھی کسی کے آگے. تو جب انسان سجدہ کرتا ہے نا, تو اس کا جو موسٹ ریسپیکٹفل باڈی پارٹ ہے, جو سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے اس کی پورے جسم میں, وہ اس کا چہرہ ہے. وہ اس چہرے کو زمین میں رول دیتا ہے, مٹی میں رول دیتا ہے, اور اللہ کو دکھاتا ہے کہ اللہ تیرے آگے میں نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. اللہ میں نے اپنے آپ کو دیکھ تیرے آگے کیسے بچھا دیا, کیسے میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھ رہا ہوں. اللہ جتنا میں نیچے جا سکتا تھا, اب اس سے نیچے تو نہیں جا سکتا, جتنا میں نیچے جا سکتا تھا اللہ میں نے اتنا اپنے آپ کو نیچا کر دیا, تیرے آگے نیچے کر دیا. یہ ہے یہ اظہار. اور آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے سب سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. تو جانتے ہیں کس پوزیشن میں؟ یہ سجدے کی پوزیشن میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. سبحان اللہ, اتنا وہ قریب ہوتا ہے اللہ سے کہ اس نے اپنا یہ عزت اور اکرام والا چہرہ جھکا دیا, بچھا دیا. اور صرف جھکایا نہیں ہے, زمین پہ لگا دیا, مٹی میں لگا دیا. سبحان اللہ. اب اس کے اندر انسان اپنی سبمیشن بھی شو کرتا ہے. انسان یہ شو کرتا ہے کہ میں نے, یعنی اللہ میرے اندر کوئی اکڑ نہیں ہے. اللہ میں اس چیز کو اپنی کوئی بڑائی نہیں سمجھتا, میں کوئی بڑا پن نہیں دکھاتا. اللہ دیکھ میں نے اپنے آپ کو کیسے جھکا دیا. اللہ میں نے اپنے آپ کو رکھ دیا زمین پہ, اپنے چہرے کو رکھ دیا تیری خاطر زمین پہ. ورنہ انسان اب کھڑا ہوتا ہے سیدھی پوزیشن کے اندر, اس کا وہ کیوں چاہے گا کہ وہ اپنا چہرے کو زمین کے اوپر رولے, مٹی میں رولے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جس کو رسوا کر دے اللہ تو اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور نہیں سجدہ کرتا, دیکھو قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائے گا تو کئی لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ظاہر اپنے آپ کو فرمائے گا تو لوگ جو ہوں گے اللہ کے آگے سجدے میں پڑے جائیں گے, جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے. لیکن جو دنیا میں سجدے سے انکار کرتا ہے اس کی کمر بھی تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. اس دن سب میں نمایاں ہوگا کہ یہ وہ ذلیل لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اللہ کے آگے نہیں جھکے تھے. کتنی ایک شرم کی بات ہوگی وہاں پہ. یہ رسوائی ہے, یہ تو عزت اس کے اندر ہے, آنر اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے سامنے. اس میں اس کی عزت ہے, اس میں اس کا اکرام ہے. دیکھیں آپ دیکھیں انبیاء, اولیاء اللہ, فرشتے, وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں. تو تمہاری تو اس میں تو عزت کی بات ہے نا. اب اس کے اندر خود کو آر سمجھنا یا اپنی بڑائی سمجھنا یا نماز نہ پڑھنا, اللہ کو سجدہ نہ کرنا اور اس کے اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, یہ تو اہانت ہے انسان کی. یہی سب سے بڑی انسان کی عزت ہے. انسان یہ کہے کہ اللہ میں کچھ چیز نہیں ہوں, مگر جس رب کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ رب بہت بلند ہے, وہ رب بہت بڑا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد تلاوت سنیں گے اور ساتھ ہی سجدہ کر لیں گے. 2 3 دفعہ 4 دفعہ بھی آپ سن لیں, آپ پڑھ کے سنائیں, آپ حفظ کریں اس کو. تو 1 دفعہ ہی سجدہ کرنا, سجدہ تلاوت کرنا یعنی آپ کے لیے واجب ہے. ہر دفعہ ضروری نہیں کہ آپ ہر دفعہ سنیں تو ہر دفعہ ہی کریں, 10 دفعہ سنیں 10 دفعہ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سجدہ تلاوت ہوا ہے کہ جب انسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کی تلاوت آیت کو تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ جا کے تو روتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے افسوس, ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا, اس نے سجدہ کر لیا, وہ جنتی ہو گیا, میں نے انکار کر دیا, میں جہنمی ہو گیا. تو سجدہ کرنا نا اتنی پیاری چیز ہے. اسی طرح ہم سجدہ شکر بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرنا بہت اچھا ہے. آپ ویسے بھی سجدہ شکر کر سکتے جو کسی وقت بھی.
کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہاں ہر نماز کے بعد ہی میں نے ضروری ہے کہ سجدہ اس کو بھی ایک وہ نہیں بنا لیں اور لوگوں کو نہ کہتے رہیں کہ ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کیا کرو، اور اس طرح پھر یہ بدعت بن جاتی ہے کہ جس کا دل چاہے کر لے، جب مرضی کرے۔ پھر اسی طرح آپ کو کوئی خوشی ملے تو تب بھی اللہ کے آگے جھک جایا کریں، فوراً سجدے میں پڑ جائیں، یہ بھی ایک یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح ویسے بھی دعا کرنی ہو تو تب بھی انسان نماز کے علاوہ بھی ویسے ہی سجدے میں جا کے دعائیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ نماز ہی پڑھیں تو پھر ہی آپ نے سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، ویسے بھی سجدے میں چلے جائیں۔ بس یہ سوچے کہ اس وقت میں سجدے میں ہوں، میں اپنے رب سے بہت قریب ہوں، اس وقت میں نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھا ہے، اس چیز کو محسوس کریں۔ اور جب ہم نماز میں بھی سجدہ کریں یا ویسے بھی تو پھر اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائیں، اس لیے کیونکہ دیکھیں جب اگر ہم سجدہ کر رہی ہوں اور اللہ میرے سے اتنا قریب ہے، میں نے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہوا ہے اور میرا دھیان کہیں اور ہو اور میں دنیا کے کئی معاملوں کو سوچ رہی ہوں، تو کتنی ایک بری بات ہے۔ آپ سے کوئی بات کرے اور آپ منہ دوسری طرف کو کر دیں تو کتنی ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے نا، ڈس ریسپیکٹ سمجھی جاتی ہے نا۔ اور آپ اپنا سر اس کے قدموں میں رکھے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ اب میں نے کیا پکانا ہے اور کیا کھانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اچھا، پھر اب آگے کی جو 3-4 آیتیں ہیں، یہ ساری آیتیں 22 تک، 19 سے 22 تک ایک ہی بات کے اوپر ہیں۔ یہ اس کے بارے میں جو یہاں پہ 2 گروپس کی بات کی گئی اور پھر ان کا انجام بتایا گیا۔ ایک گروپ کا انجام آیت نمبر 22 تک ہے، دوسرے گروپ کا انجام پھر آگے ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، آیت 23 میں ہے۔ ہادانی خصمانی، یہ 2 گروہ ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ ابھی تک ہم بات کرتے آ رہے ہیں نا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتا ہے، اپنے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اس کو علم بھی نہیں ہے۔ تو یہ 2 گروہ کون ہیں؟ اس کی 2-3 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو جو عمومی ایک تفسیر ہے کہ ایمان والے اور کافر، یہ جو پہلے آیت نمبر 17 میں لکھ لیں، ان باتوں کو آپ کو بھول جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں 2 گروپس کی بات ہوئی نا، کہنے کو یہ 5-6 لوگوں کا گروپس کا تذکرہ ہے، لیکن ہیں 2 ہی، کیونکہ ایک ان الذین آمنوا ہے اور باقی 5 اپوزٹ گروپ ہیں، سارے ایک ہی گروپ میں ہیں، تو یہ 2 گروپ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی بات ہو گئی، ایک ایمان والے اور ایک طرف یہ سارے۔ اور تیسرا اس کا یہ ہو گیا کہ یہ واقعہ اس بارے میں ہے جو بدر میں جب مسلمان اترے تھے اور مبارزت ہوئی تھی، تو آپ نے جیسے اس کا واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ اس وقت ایک طرف تو حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تھے، اور دوسری طرف کافروں کی طرف سے آئے تھے لوگ لڑنے کے لیے۔ تو اس وقت یہ جو 2 گروپس تھے جن کا آپس کے اندر مبارزت ہوئی تھی، یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کا آپ ذکر پڑھ بھی سکتے ہیں، اس میں ہے، معارف القرآن میں بھی ہے، عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی شیبہ، یہ سارے کافروں کی طرف سے یہ تینوں آئے تھے اور یہ مارے گئے تھے۔ تو یہ آیت کا نزول جو ہے یہ ان مبارزین بدر کے بارے میں آیا ہے، یہ آیت اس میں شان نزول اس کا۔ لیکن ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مخصوص بھی ہوتا ہے اور ایک عمومی بھی ہوتا ہے آیت کا ایک معنی، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عام مومنین کے مقابلے میں یہ جو گروہ کافروں کا ہے، یہ بھی جھگڑا، ان کا بھی آپس کے اندر 2 جھگڑنے والے ہیں، یہ 2 ہیں گروہ جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ مومنوں نے کہا اس کو واحد اور احد، اور اس کو کہا لا شریک لہ، اور اس کو کہا لا کل شیء قدیر، اور انہوں نے کہا قیامت پہ ایمان اور سب کچھ، اور دوسروں نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا اور بحثیں کی اور وہ کی۔ اب کیا ہوگا؟ اب دونوں گروپس کی بات بتا دی گئی۔ پہلا جو ایک گروپ ہے فالذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس گروپ میں سے جو لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اور ایسی بحثیں کرتے ہیں، ہائے قطعت لہم ثیاب من النار، ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں آگ کے کپڑے، آگ کے کپڑے ان لوگوں کے لیے کاٹے جا چکے ہیں، یعنی یہ ابھی گئے نہیں وہاں پہ، پہلے ہی ان کے لیے ان کے کپڑے کاٹ کے تیار ہو چکے ہیں۔ اور قطعت
ना, कता नहीं है, कुत्तियात। जब आपको मैंने बताया ना, जैसे जैसे वर्ड के बोलने के अंदर एग्जेजुरेशन जैसे आपको महसूस हो रही होगी, क्योंकि जैसे शिद्दत आती है ना इसके बोल में, कुत्तियात, ये एक अलग बाब से आ रहा है। कता नहीं कहा गया, काट दिए गए, कुत्तियात यानी अब एग्जेजुरेशन। एग्जेजुरेशन किस चीज की, ताकीद किस बात की, ये ताकीद नहीं, सॉरी, मुबालगा किस बात का, क्या एग्जेजुरेशन है, यानी बिल्कुल नाप के मुताबिक, बिल्कुल जैसे कस्टम मेड होता है, बिल्कुल फिट किसी को आना, इस तरह से काटे जा चुके हैं उनके लिए कपड़े। स्पेसिफिक, हर एक के लिए खास, इसी ने पहनना है। जैसे कहते हैं ना, आप एक तो रेडीमेड जाके कपड़ा ले लेते हैं किसी साइज, अल्लाह ताला ने वहां पे कपड़े इनके लिए तैयार कर रखे हैं, वो आग के बने हुए और इनके लिए एग्जैक्ट फिट के हैं। अल्लाह अकबर। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। जब ये कपड़े उनको उस दिन पहना दिए जाएंगे, उनके लिए तैयार तो हो चुके हैं, उस दिन इनको बिल्कुल इनकी फिटिंग के मुताबिक इनको पहना दिए जाएंगे, इनको तैयार कर दिया जाएगा, बिल्कुल रेडी होंगे। जब रेडी हो जाते हैं कहीं जाने के लिए, कोई कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो फिर इंसान को कहीं मसलन कहीं पे भी जाता है वो रेडी होके, तो क्या होता है फिर, आप कहीं मेहमान बन के जाते हैं, कहीं एंटर होते हैं, तो क्या होता है फिर, एक इस्तकबाल होता है ना। इस्तकबाल में आपने देखा होगा आजकल लोग फिर खड़े हो जाते हैं, फिर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, फिर कोई मतलब वेलकम करते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, कुछ होते हैं। ये अल्लाह ताला माफ फरमाए, जो ऐसे लोग हैं, जब इनको ये कपड़े पहना के रेडी कर दिया जाएगा, तैयार कर दिया जाएगा, उसके बाद इनको भी, चूंकि ये जहन्नुम के मेहमान हैं, तो इनको वहां ले जाया जाएगा रेडी करके, और इनका इस्तकबाल कैसे होगा, फूलों की पत्तियों से नहीं, पोर किया जाएगा, डाला जाएगा, मिन फौकी रूसिम, जैसे उनके सरों के ऊपर पत्तियां निछावर की जाती ना, ऐसे सरों पे फेंकते हैं, इनके सरों पे क्या फेंका जा रहा है, ऐसा पानी जो खौलता हुआ है, जो खुद आग बन चुका है, वो पानी इनके ऊपर डाला जाएगा। मिन फौकी है, मिन मिन ऊपर से, बिल्कुल जैसे करके राइट ऑन टॉप ऑफ देम, बिल्कुल ऊपर से, मिन फौके रुऊसिहिम, इनके बिल्कुल ऊपर से, यानी इतने करीब से डाला जाएगा कि जैसे ऐसे कोई, जैसे कोई ग्लास पकड़ के सर के ऊपर ले जाके डाल देना, इस तरह इनके ऊपर डाला जाएगा, इनके सरों के ऊपर खौलता हुआ पानी। ये है इनका इस्तकबाल जो जहन्नुम के अंदर हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। और ये भी कहा जाता है कि इनके जो लिबास होंगे तांबे की सूरत में होंगे, जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, आपको पता है ना कॉपर, फिर ऊपर से गर्म उबलता हुआ पानी डाला जाएगा, तो फिर क्या हाल होगा सोचे, जिससे आंतें और चर्बी घुल जाएगी और खाल भी झुलस जाएगी। इसीलिए कहा गया युसहारु बिही माफी बुतूनिहिम वल जुलूद। हाल ये होगा कि जब पानी ये डाला जाएगा तो इसका उनकी हालत क्या होगी कि गला देगा इससे इनके पेटों को और जो खाले हैं। अब युसहर क्या चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमीम जब इनके सरों पे उंडेला जाएगा और ये पानी जब उनके अंदर दाखिल होगा हत्ता कि उनके पेट तक पहुंचेगा, तो जो पेट में होगा उसको भी बिल्कुल पिघला देगा। इतना सख्त गर्म पानी होगा, जो उनकी आंतें होंगी, जो होंगी, सब पिघल जाएंगी, और ये पानी उनके पैरों तक पहुंच जाएगा, और आंतें जो है ना वो भी पिघल के आके निकल जाएंगी, पेट से निकल के पैरों पे गिर पड़ेंगी, फिर जैसे थे वैसे दोबारा हो जाएंगे। ये है युसहारू, कि इतना गला देगा उनको कि वो जो आंतें सारी लिक्विफाई होके आ जाएंगी, इतना गला देगा। आप देखते हैं प्रेशर कुकर में कभी आप ज्यादा देर के लिए गोश्त को पिघला डालें तो वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाता है, और बिल्कुल कई दफा बिल्कुल ही मलीदा बन जाता है। तो इस इतना वो गर्म होगा कि सिर्फ एक दफा के डालने से ये हालत हो जाएगी उनके जो पेटों में और जो उनकी खाले हैं उसके ऊपर। अल्लाह अकबर। दुनिया में तो पानी सिर्फ उतना ही गर्म होता है ना जितनी उसके नीचे आग जलाई जाती है।
ایک سرٹن ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کے بعد تو وہ ایویپریٹ ہو جاتا ہے، 100 ڈگریز ہوتا ہے نا، اس کے اوپر وہ ایویپریٹ ہو جاتا ہے۔ اب خود بتائیں کہ یہ ایسا پانی ہے جو کہ ایویپریٹ نہیں ہوگا، واللہ عالم وہ پانی H2O ہے یا کوئی پتھر پگھلائے ہوئے ہیں یا کیا، واللہ عالم کہ وہ کیا ہے، کہ وہ پانی ایویپریٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پہ تو جتنی آگ ہے، یہ آگ کا کیا ٹیمپریچر ہے، اس مطابق ہی پانی گرم ہوتا ہے۔ جو آگ ہی 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس کے آگے تو یہ پانی ویسے ہی اڑ جائے۔ وہ آگ اتنی گرم ہے، اس کے اوپر وہ پانی کتنا ابلتا ہوا گرم ہوگا، یہ اندازہ کریں۔ جب ہم اس آگ کا نہیں اندازہ کر سکتے، اس پانی کا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہوگا۔ ہاں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ زمین کے کسی پہاڑ پہ گر جائے تو سارے پہاڑ کو پگھلا دے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ عبداللہ بن سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ اس ڈولچے کو جس ڈول میں ہوگا اس کے کڑوں سے تھام کے لائے گا اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہے گا، یہ گھبرا کے منہ پھیر لے گا تو فرشتہ اس کے ماتھے پہ لوہے کا ہتھوڑا مارے گا جس سے اس کا سر پھٹ جائے گا، وہیں سے اس گرم پانی کو، آگ جیسے پانی کو ڈالے گا جو سیدھے پیٹ میں پہنچے گا۔ استغفر اللہ ربی، تو ایسے ان کو پانی دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جب کبھی غلطی سے بھی ہاتھ جل جائے چولہے پہ یا اس کس چیز سے گرم سٹیم ہے یا اس سے، تو مجھے بہت رونا آتا ہے، بہت زیادہ روتی ہوں میں۔ روتی کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی، تکلیف تو چاہے جو بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کبھی ایسا نہیں جلا کہ اتنی کوئی ایسی تکلیف ہو رہی ہو۔ روتی اس لیے ہوں کہ اللہ یہ اتنا گرم ہے، اور ایک سیکنڈ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ قیامت کے دن وہ کیا عذاب ہوگا جس کے اندر سے انسان نہ نکل سکے گا، نہ اس سے اپنی جان بچا سکے گا، نہ اس سے ہاتھ ہٹا سکے گا، وہ کیسا عذاب ہوگا۔ اور پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت نا خوشی ہوتی ہے، خوشی اس بات کی کہ اللہ تو نے مجھے یہ دکھا کے مجھے یہ ریئلائز کرایا کہ تیرے عذاب کیسے ہوں گے۔ اگر یہ اس وقت نہ میں ریئلائز کرتی، یہ نہ جلتا اور نہ ریئلائز کرتی تو کبھی اتنی شدت سے دعا نہ مانگتی۔ وہ جو اس وقت دعا دل سے نکلتی ہے اور جتنی دیر جلن ہوتی رہتی ہے، جو دعا نکلتی ہے نا، وہ شاید عام دلوں میں مانگ ہی نہیں سکتی، جو اس وقت دل سے آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ بچا لینا۔ اور وہ جو رہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر خود بھی سوچتا ہے، سوچو اگر یہ مسلسل جاری رہے تو کیا ہو، تب کیا ہو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے وہاں مقامع، ان کے لیے گرز ہوں گے، کوڑے ہوں گے۔ میں نے کہا نا، قامع کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے مارا جائے نا تو انسان عاجز ہو جائے بالکل۔ تو یعنی آپ نے دیکھا اس کو بھی قمع کہتے، جو مقامع کہتے، جو یہ آپ نے کبھی فلموں وغیرہ میں دیکھا ہوگا، ایسے ہاتھ میں انہوں نے لمبے لمبے ایسے گرز سے پکڑے ہوتے ہیں، آگے ان کے بال لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے کیلیں سی کانٹے سے نکلے ہوتے ہیں، وہ ایسے مارتے ہیں تو وہ چیز اڑ کے ادھر جاتی ہے۔ وہ ہوں گے ان کے ہاتھوں میں، ان فرشتوں کے، من حدید، لوہے کے بنے ہوئے، یہ لوہے کیسے گرز ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب کبھی وہ چاہیں گے کہ وہ اس میں سے نکلیں غم کی وجہ سے، یعنی اتنا غم ہوگا کہ جب وہ کہتے ہوں گے نا کہ اب نہیں برداشت ہوتا، اب نہیں برداشت ہوتا، ہم یہاں سے نکلیں، اب نہیں ہم جی سکتے، اب نہیں ہم سے ٹالریٹ ہوتا، اناف ناؤ، اب چاہیں گے کہ اب باہر نکلے یہاں سے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی دیگ میں یا کسی آگ کے اوپر لوگوں کو ڈالا ہوا، اس کے اندر سے اب وہ نکلنا چاہتے ہیں، جب ارادہ کریں گے بس مجھے باہر جانا ہے، بس مجھے نکلنا ہے، دوبارہ ان کو اندر دھکا دے دیا جائے گا، کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ،
चखो अब इस अजाब को, चखो, टेस्ट करो ये अजाब जलने का। ये क्यों अजाब दिया जा रहा है? जब इनके पास पैगाम पहुंचता था ना, ये बहसें करते थे, ये बगैर इल्म के हुज्जतें देते थे, ये बगैर इल्म के अल्लाह के बारे में झगड़ते थे। इनको समझाया गया, इनको बताया गया, लेकिन इन्होंने नहीं मान के दी। ये वो लोग हैं, इनका ये अंजाम हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन हथौड़ों में से जिनसे दो जखियों को मारा जाएगा, अगर एक जमीन पे लाके रख दिया जाए तो तमाम इंसान और जिन्नात मिलके भी उसको उठा नहीं सकते, वो इतना वजनी है। और अगर वो किसी बड़े पहाड़ पे मार दिया जाए, सोचे K2 पे, सोचे माउंट एवरेस्ट पे मार दिया जाए, वो बस एक दफा, और एक उसका वो जो हथौड़ा है, तो वो रेजा रेजा हो जाए, और जहन्नमी भी उससे रेजा रेजा हो जाएंगे, मगर फिर जैसे थे वैसे फिर वैसे ही हो जाएंगे। और अगर असाक जो जहन्नमियों की ग़िज़ा है, जो पीप है, पस है, जो जख्मों से निकली, उसका एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए, तमाम दुनिया बदबू के मारे हलाक हो जाएगी, कोई सरवाइव नहीं कर सकेगा। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब कभी वहां से निकलना चाहेंगे, वहीं वापस लौटा दिए जाएंगे। उससे कोई खलासी नहीं है, खलासी नहीं है कि बस खत्म हो जाए, खत्म नहीं है, खत्म नहीं है। वहां पे खात्मा है ही नहीं, ना मौत है, ला यमूतु फीहा वला यहया। और वो जिंदगी भी क्या है, मौत से भी बदतर, ना मौत है ना जिंदगी। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि जहन्नम की आग के शोले इतने ऊंचे होंगे जैसे कोड़े होते हैं, कोड़े, और जैसे कोड़ा पड़ता है ना किसी के जिस्म पे, इस तरह ये आग के शोले ऊपर से आके जोर से उसके ऊपर पड़ेंगे। और जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि जब किसी को बहुत जोर से कोई चीज मारी जाए तो वो उड़ के हवा में थोड़ा सा उड़ता है, ऐसे ऊपर होता है ना, बाउंस होता है ना थोड़ा सा। तो जब वो इतनी जोर से, वो जो आग का शोला ही कोड़ा बना हुआ है, वो इतनी जोर से उनके ऊपर पड़ेगा तो वो उड़ के ऊपर को जाएंगे, और इतना ऊपर उड़ जाएंगे, इतना ऊपर, सोचे कितनी जोर से पड़ेगा कि वो इतना ऊपर उड़ जाएंगे कि जहन्नुम की, यानी जैसे बाहर तक जैसे आ जाते, ऊपर तक आ जाएंगे। और जहन्नुम की गहराई कितनी है, ये आपको पता है कि जहन्नुम की गहराई कितनी है? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, मुस्लिम में ये रिवायत है कि सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे, तो किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। आपने फरमाया क्या तुम जानते हो ये क्या है? तो सहाबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया ये एक पत्थर है जिसको अल्लाह ने दोजख में 70 साल पहले, 70 ईयर्स पहले फेंका था, अब वो जहन्नुम की तह पे पहुंचा है, और मुसलसल ट्रेवल कर रहा है वो पत्थर, मुसलसल उड़ता हुआ जा रहा है नीचे, लेकिन 70 ईयर्स पहले अल्लाह ने इसको फेंका था जहन्नुम के किनारे से, तो ये अब जाके पहुंचा है। वो 70 ईयर्स की मसाफत वो इंसान तय करके ऊपर तक आएगा, वो यानी इतनी जोर से उसके ऊपर लगा है कि वो उछल के ऊपर आया, 70 ईयर्स की मसाफत तय करके ऊपर आया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। और फिर जब वो ऊपर तक आएगा ना, तो उसको बाहर नजर आएगा, तो वो चाहेगा कि मैं बाहर निकल आऊं, वो चाहेगा कोई चीज पकड़ लूं जिससे कि मैं बाहर आ जाऊं। हाँ? तो यूं ही वो ये उम्मीद करेगा कि हाय अभी अभी मैं कोई चीज पकड़ के अभी बाहर आ जाऊं, अभी मैं बाहर आ गया हूं, ऊपर तक आ गया हूं, अब मैं बाहर निकल आऊं। उसी वक्त उसको कोड़ा मारा जाएगा, यही जो मकामे है ये मारा जाएगा, और वो फिर नीचे जाके उसकी तह से लगेगा, फिर उसको वो आग का शोला आएगा और मारेगा, और वो फिर बाउंस होके ऊपर जाएगा। फिर वहां से वो निकलने के लिए कोशिश करेगा, इरादा करेगा, बस अब नहीं मैं ले सकता इससे ज्यादा, बस बस अब मैं बस बाहर निकल जाऊंगा। उसको एक उम्मीद बंदेगी कि बस मैं बाहर निकलने लगा, उसके बाद फिर उसको फरिश्ते मारेंगे और फिर वो नीचे चला जाए। ये होता रहेगा, होता रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह आजिरना मिनन नार। अल्लाह हम तेरे अजाबों से डरते हैं, अल्लाह हम तुझसे पनाह मांगते हैं तेरे अजाबों से।
تو ہمیں ہماری نسلوں تک کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا کے رکھنا یا اللہ. یا اللہ جہنم کی ہوا تک نہ ہمیں لگنے پائے. اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں بچا کے رکھنا آگ کے عذاب سے اور ہر قسم کے عذاب سے. جب میں پڑھی تو میں سوچ رہی تھی کہ سب سے بڑی میری ہر وقت کی دعا ہونی چاہیے اللہم اجرنا من النار. مجھے لگا اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہے، کہ جس کا انجام یہ ہو گیا اس کو دنیا کی ہر نعمت بھی مل گئی ہو، ہر نعمت، ہر آسائش، ہر آسانی. دنیا میں وہ بادشاہوں کی طرح بھی رہا ہو، تو جس کا یہ انجام ہو گیا اس نے کچھ نہیں پایا، وہ نقصان ہی نقصان میں. تو اللہ اس انجام سے بچا لینا. اور جس کو اس انجام سے بچنے کی فکر پڑ گئی، کیا پھر وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا پھر وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ اور پھر کیا وہ دنیا کے غموں میں اتنا مبتلا رہ کے اپنی زندگی کو ضائع کر سکتا ہے؟ جس کو اس کی فکر لگ جائے، کیا وہ اپنی وقت کو، جو سرمایہ ہے، اس کو ضائع کر سکتا ہے؟ اس کو بیکار گنوا سکتا ہے؟ کتنے ہی موقع ملتے ہیں اللہم اجرنا من النار کہنے کے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم صبح 7 دفعہ گئے اور شام کو 7 دفعہ گئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها
الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين